اچھا سر، اگر ہم دیکھیں تو گولڈ اسٹون مارکیٹنگ کو لانچ ہوئے تقریباً 1 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے ماشاء اللہ. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 1 سال پہلے اور آج 1 سال کے بعد ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں امیر الحسن گولڈ اسٹون مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میرے ساتھ موجود ہیں the one and only CEO آف گولڈ اسٹون مارکیٹنگ راجہ بیرام سنگھ صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ ہمیں انہوں نے بہت عرصے بعد ایک ایسا موقع دیا کہ ہم ان سے جان سکیں کہ یہ کہاں گھومتے رہتے ہیں اور ہمارے جو گولڈ اسٹون مارکیٹنگ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ یہ ایکسپلین کریں گے آج. اچھا سر، مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر میں آپ کا دیکھوں سارے، تو پہلے آپ ملٹیپل بزنسز کرتے تھے، لیکن گولڈ اسٹون مارکیٹنگ ہی کیوں؟ اس کا جی ایک بہت آسان جواب ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کمپنی کا جو بھی پہلے بزنس کرتا رہو، فار ایگزامپل کنسٹرکشن ہے یا ایگریکلچر ہے، کوئی بھی بزنس ہو، اس کے لیے جو اس کی کور ہے وہ مارکیٹنگ ہے. جب تک آپ کی مارکیٹنگ ٹیم اور آپ کی مارکیٹنگ خود اسٹرانگ نہیں ہے تو کوئی ایسا بزنس نہیں جو فلرش کر سکتا ہے. تو اس لیے دس از وائی آئی چوز دس پلیٹ فارم گولڈ اسٹون مارکیٹنگ، کہ ہر چیز کی جو پہلی آپ سمجھے جہاں سے ابتدا ہونی چاہیے مارکیٹنگ کی ہے. یہ آپ نے بتا دیا کہ گولڈ اسٹون مارکیٹنگ کو ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے ہی لانچ کیوں کیا؟ یا آپ کسی اور چیز کی بھی مارکیٹنگ کر سکتے تھے، تو ریئل اسٹیٹ ہی کو کیوں چوز کیا آپ نے؟ کیونکہ دیکھیے جو میرا جو پہلے سے جس طرح میرے والد صاحب ہے، میں نے پچھلے بھی جب میری بات ہوئی میں نے آپ کو بتایا 30 ایئرس کا ان کا ماشاء اللہ اسی ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری سے وابستگی رہی. تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری تھی جس سے ہم لوگ کا تعلق تھا، اور میں نے اسی کو اس لیے پھر لائم لائٹ میں لے کے آیا اور اسی چیز کے اوپر میں نے اسٹارٹ کیا گولڈ اسٹون مارکیٹنگ. اچھا سر، اگر ہم دیکھیں تو گولڈ اسٹون مارکیٹنگ کو لانچ ہوئے تقریباً 1 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے. ماشاء اللہ. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 1 سال پہلے اور آج 1 سال کے بعد ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے بہت اچھی طرح پینیٹریٹ کیا مارکیٹ کے اندر، اور ہم نے بہت کم ٹائم میں اپنا ایک بہت اچھا نام بنایا ہے، جس کی آبویسلی آئی ووڈ لائک ٹو گیو دس کریڈٹ ٹو مائی ٹیم، جس میں آپ بھی ایک ہے ماشاء اللہ، آپ بھی یو آر ڈائریکٹر یور سیلف، اور آپ سب نے مل کے بہت محنت کی ہے اور الحمدللہ آج ہم لوگ اس مقام پہ. اچھا سر، ایک مجھے آپ سے مجھے کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ جب بھی میں آپ سے کوئی سوسائٹی کے بارے میں بات کروں تو آپ ہمیشہ پروجیکٹ والی طرف ایمفیسائز کرتے ہیں. تو یہ میں ریزن آپ سے جاننا بھی چاہ رہا تھا اور آڈینس بھی اس کے بارے میں جاننا. I knew this question is going to come تو اسی لیے میں I was well prepared. دیکھیے اس کا ایک بہت آسان جواب ہے. جب سوسائٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں میرے خیال سے اس وقت بہت بے شمار آئے دن نئی سوسائٹی لانچ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہماری پاپولیشن الحمدللہ گرو کر رہی ہے پاکستان کی، ہمارے پاس اتنا لینڈ اویلیبل نہیں ہے جس طرح ہم لوگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں. اور اگر جانے انجانے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنا ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کو بھی ہم کہیں نہ کہیں سوسائٹیز کی مد میں یوز کر رہے ہیں. جو ہماری کنٹری ہے اس کی جو بیسک جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ ایگریکلچر ہے، جو ہم لوگ ایکسپورٹ بھی کرتے سب کچھ کرتے ہیں. اس سے میرے خیال سے وی گیٹنگ ہرٹ، کہیں نہ کہیں ہمارا جو ایکسپورٹس ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ سوسائٹیز کو بہت ایمفسائز کرتے ہیں. تو دس از دا ریزن وائی آئی چوز دا ورٹیکل سائڈ آف کنسٹرکشن. بہت اچھی بات کی. اس سے ہمارا ایگریکلچر بھی افیکٹ کر رہا ہے اور ہمارا کلائمیٹ جو ہے وہ بھی کافی افیکٹ کر رہا ہے. جیسے جیسے ڈیولپمنٹ بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہمارے کلائمیٹ چینج بھی آ رہا ہے. بالکل. اچھا سر، یہ تو ہوگی یہ ساری چیزیں کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ کا ویژن کیا تھا اور کیوں آپ پروجیکٹ کو زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں. اب ایک چیز ذرا گردش کر رہی ہے مارکیٹ میں بھی، اور میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، آپ نے بھی اڑتی چیزیں مجھے کچھ بتائی ہیں، تو سنیں کوئی آپ نیا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ الحمدللہ جی، ہم لوگ ویل بی لانچنگ گولڈ اسٹون لیک ٹاور ویری سون. ماشاءاللہ. اس کا بھی ہم پی لانچ انشاء اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. دس از گوئنگ ٹو بی اے گراؤنڈ پلس 6 بلڈنگ. ماشاءاللہ. مکس یوز ہوگا، نیچے کمرشل ہوگا اوپر ریزیڈینشیل ہوگا، جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا نیچے کمرشل ہے اس کے اندر آفس ڈفرینٹ سائزز ہوگے شاپس کے، اس کے بعد ہمارے کچھ آفسز کے ہوگے فلورز، اور پھر ہمارے پاس اپارٹمنٹس آئے گی. اپارٹمنٹس میں ہم لوگ 1 2 اور 3 بیڈ روم دیں گے، اور ٹاپ کے اوپر ایک پینٹ ہاؤس ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ.
यानी कि आपने एक डिफरेंट फीचर जो दिया वो पेंट हाउस, बिल्कुल पेंट हाउस का दिया. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दिस इज गोइंग टू बी अ स्मार्ट बिल्डिंग इंशाल्लाह ताला. और इससे पहले भी हम लोग जो पार्क व्यू सिटी है उसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डिलीवरी के पास आ चुके हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड प्रोजेक्ट इन पार्क व्यू सिटी इंशाल्लाह ताला. यही मैं जानना चाह रहा था कि लोकेशन किधर होगी, और आपने साथ ही मेंशन कर दिया कि ये पार्क व्यू सिटी. तो सर व्हाई पार्क व्यू सिटी? पहला भी प्रोजेक्ट आपका उधर, अब सेकंड जो गोल्डस्टोन मार्केटिंग अपना करने जा रही होगी पार्क व्यू सिटी में. अच्छा, इसकी जी रीज़न ये है कि पार्क व्यू सिटी जो है एक तो उसकी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी है. उधर जो टेम्परेचर है वो अगर आप कंपेयर करें इस्लामाबाद से, मतलब कि आपको मैं एफ सेक्टर्स की बात करूँ तो उनसे बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी बोटानिकल गार्डन्स की वजह से. और दूसरी बात ये कि पार्क व्यू सिटी ऑलरेडी डेवलप्ड सोसाइटी है. अभी काफ़ी ऐसी सोसाइटीज इस्लामाबाद में जो डेवलप नहीं है, तो लेकिन पार्क व्यू सिटी ने डेवलपमेंट बहुत अच्छी की है, बहुत तेज़ी से की है, और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है. तो इसलिए आई चूज पार्क व्यू सिटी ओवर एनी अदर सोसाइटी. और दूसरा एक और मैंने भी फीचर सुने जो डाउनटाउन कमर्शियल का फीचर, जहां आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं. तो डाउनटाउन कमर्शियल मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में लाया गया है बाहर के मुल्क में देख. अगर द वॉक की बात की जाए, द सिटी वॉक का रेप्लिका है जो दुबई में मौजूद है, उसी का रेप्लिका है. और डाउनटाउन कमर्शियल में भी लेक लेकर आ रहे हैं, लेक के सराउंडिंग. और ये जो आपका प्रोजेक्ट अभी आ रहा है GLT, ये कहीं लेक के आसपास? ये बिल्कुल लेक फेसिंग है. अच्छा, ये लेक फेसिंग है क्योंकि जो डाउनटाउन है उसके अंदर 2 से 3 कैटेगरीज है. उसके अंदर जो है एक मार्गला फेसिंग है, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट वो मार्गला फेसिंग था. और जो अब ये हम लेक फेसिंग करें, क्योंकि लेक फेसिंग में ऑब्वियस ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जो कस्टमर्स हैं वो भी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनको. और इस तरह कस्टमर के पास हमारे प्लेटफॉर्म से 2 किस्म की चॉइस चली जाएंगी. एक माउंटेन रेंजेस की चॉइस आ जाएगी, दूसरी लेक की चॉइस आ जाएगी. तो अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, अगर आप अपना कोई यूनिट रखना चाहें तो वो आप माउंटेन वाली साइड पे रखेंगे या लेक वाली साइड पे? नॉट बीइंग बायस्ड कि ये GLT का अपना प्रोजेक्ट है इसलिए नहीं, लेकिन डेफिनेटली आई वुड चूज लेक साइड ओवर द माउंटेन साइड फॉर श्योर. पर्सनल प्रेफरेंस है ये. व्यूअर्स, आपको खुद ही बता दिया कि जो गोल्डस्टोन लेक टावर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वो लेक साइड के ऊपर है. और लेक साइड वाली जो भी लेक फेसिंग जो भी अपार्टमेंट्स या पेंट हाउस या ऑफिस होंगे उसकी खूबसूरती ज़्यादा नुमायाँ होगी. तो अगर आपने भी चूज करना है तो आपके लिए आसानी होगी. हमारे सीईओ साहब ने साइन कर दिया. बहुत शुक्रिया सीईओ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी. उम्मीद करता हूँ आप आगे भी टाइम देंगे इंशाल्लाह जी. थैंक यू. इसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे. आज तक के लिए इतना ही. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. दिस इज अमीरुल हसन फ्रॉम गोल्डस्टोन मार्केटिंग साइनिंग ऑफ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.